ایک بچہ جو چھوٹی عمر میں یتیم ہو جاتا ہے، ماں اس پہ جوانی قربان کرتی ہے اور محنت اور مشقت کر کے اس کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، جوان کرتی ہے، پڑھاتی ہے اور اس کے بعد شادی کرتی ہے۔ لیکن اس کے بعد وہی بچہ، وہی بیٹا اپنی ماں کو قتل کر دیتا ہے، مار دیتا ہے۔ لیکن سٹوری کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں، نہیں آئے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ یہ قصہ جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والا ہوں، یہ حقیقت پہ مبنی عراق کے شہر بغداد کا واقعہ ہے۔ لوگوں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس لڑکے کا یہ واقعہ ہے اس کا نام احمد ہے اور بغداد کا رہائشی ہے۔ وہ سناتے ہوئے کہتا ہے کہ میں بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد میری ماں نے دوسری شادی کرنے کے بجائے محنت اور مزدوری کر کے مشقتیں اٹھا کے مجھے پالا، مجھے جوان کیا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، اور وقت ایسے ہی چلتا گیا، بڑھتا گیا۔ ماں بیٹے کا آپس میں بہت زیادہ پیار تھا۔ آخرکار جو ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت ہو گئی، اور میں نے جو ہے اس کے گھر اپنی ماں کے ذریعے رشتہ بھیجا اور شادی کر لی۔ کہتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد جو ہے بہت اچھے معاملات چل رہے تھے، بہت زیادہ محبت تھی میری ماں میں اور میری بیگم میں اور ہم دونوں میں بھی، یعنی کہ گھر کے حالات جو ہے بہت زیادہ بہتر تھے، بہت زیادہ سکون تھا۔ کہتا ہے 4 ماہ کے بعد جو ہے چھوٹے موٹے مسئلے مسائل جو عام گھروں میں ہوتے ہیں وہ چلنے سٹارٹ ہو گئے۔ تو میری ماں نے ایک بار مجھے بولا کہ تمہاری جو بیگم ہے، وائف ہے، وہ گھر کے کام نہیں کرتی اور میری بات نہیں سنتی۔ تو کہتا ہے میں نے جو ہے شام کو واپس آ کے اپنی بیگم کو ڈانٹا، اسے سمجھایا کہ یہ بھی تمہاری ماں ہے، ماں جیسی ہے، تو ان کی بھی خدمت کرو، خیال رکھا کرو، گھر کا کام کیا کرو، تو یہ اچھی بات نہیں جو کام تم نے سٹارٹ کیے ہوئے ہیں۔ کہتا ہے کچھ دن تو سکون کے گزرے، لیکن اس کے بعد وہی معاملات پھر سٹارٹ ہو گئے۔ لیکن کہتا ہے جب آئندہ وہ معاملات سٹارٹ ہوئے تو میں نے بجائے اس کے کہ حق کی بات کروں، میں نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی ماں کو جو ہے برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ کہتا ہے مجھے ماں کہتی کہ یہ کام نہیں کرتی، یہ تنگ کرتی ہے، بات نہیں مانتی، تو میں اس بات کو اگنور کر دیتا بجائے اس کے کہ میں اپنی بیوی کو سمجھاؤں۔ کہتا ہے وقت گزرتے گزرتے ایسا وقت آ گیا کہ میری ماں چپ ہو گئی، اور میری ماں کی شکایتیں میری بیوی مجھے لگانے لگ گئی کہ یہ مجھے تنگ کرتی ہیں، مجھے سکون نہیں کرنے دیتی۔ تو کہتا ہے وقت نے میری آنکھوں پہ ایسی پٹی باندھی کہ میں جو ہے بیوی کی خاطر جا کے اپنی ماں سے لڑنے لگا۔ اللہ اکبر۔ کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ ایسے ہی میری بیگم جو ہے، جیسے میں کمرے میں آیا تو وہ بیٹھ کے رو رہی تھی، اس نے میری ماں کی شکایت مجھ سے لگائی، تو میں نے جا کے اپنی ماں سے لڑائی کی اور اسے یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کا میری بیوی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اسے تنگ نہ کیا کریں اور ہمیں جو ہے سکون کی زندگی بسر کرنے دیں۔ کہتا ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے، میری آنکھوں پہ اتنی پٹی بند گئی کہ میں نے جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ مل کے اپنی ماں کے ساتھ نوکرانیوں جیسا جو ہے ان کے ساتھ برتاؤ کرنا شروع کر دیا۔ ان کی ایک نوکرانیوں جیسی حیثیت بن کے رہ گئی تھی اس گھر میں۔ تو کہتا ہے یہاں بھی معاملہ جو ہے رکا نہ، میری عقل پہ ایسی پٹی بندھی کہ میں نے جو ہے اپنی ماں کے ساتھ لڑ جھگڑ کے انہیں بولا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میں اکیلے جا کے اپنی سکون کی زندگی اپنی بیوی کے ساتھ بسر کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے سکون نہیں لینے دیتی۔ تو وہ کہتا ہے میری ماں نے مجھے میرا حصہ جو ہے گھر میں سے علیحدہ کر دیا، اور میں نے وہ سیل آؤٹ کیا، اور ارادہ یہ تھا کہ کہیں اور جا کے میں گھر خریدوں گا۔ لیکن جانے سے پہلے کہتا ہے کہ میری ماں نے مجھے روک کے کچھ الفاظ کہے کہ میں نے تمہیں چھوٹے سے تھے میں نے پالا ہے، بڑا کیا ہے، جوان کیا ہے، پڑھایا لکھایا ہے، تو اس کا صلہ تم نے مجھے بہت اچھا دیا ہے۔ کہتا ہے میرے اندر پھر بھی کوئی احساس نہ جاگا، کوئی ان کی باتوں کا اثر مجھ پہ نہ ہوا۔ میں نے الٹا ان کی بےزتی کی، ان کی انسلٹ کی، چیخا چلایا اور گھر سے نکل پڑا۔ اس کے بعد یہ بندہ جا کے گھر لیتا ہے، نیا گھر خریدتا ہے، اور خریدتا کہاں ہے؟ اپنے جو بیوی کے میکا ہوتا ہے اس کے پاس، اس کے نزدیک جا کے ایک گھر خرید لیتا ہے، اور سونے پہ سہاگا اس وقت کرتا ہے کہ وہ گھر بھی اپنی بیوی کے نام کر دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی میں نے کیوں یہ قدم اٹھایا، کیوں اپنی بیوی کے نام اپنا گھر کر دیا اور اپنی ماں کو چھوڑ کے اکیلے وہاں چلا گیا۔ کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اس وقت کہ میں نے کیا کیا اور کیوں کیا۔ 2-3 دنوں کے بعد کہتا ہے کہ میرا ایسی دل چاہا کہ میں ماں کو ملنے جاؤں، تو میں چلا گیا، لیکن ماں جو ہے گھر میں وہاں ملی نہیں۔ میں نے انہیں کافی ڈھونڈا، نہیں ملی۔ کچھ لوگ اپنے محلے کے یا بڑے رشتہ دار جو ہیں وہ بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ ماں کہاں ہیں، لیکن کسی نے جواب نہ دیا، کسی نے نہ بتایا کہ وہ کہاں ہیں۔ سب نے بولا کہ ہم آئے ہیں تو ہمیں بھی گھر میں نہیں ملی، شاید کہیں گئی ہوئی ہیں، آ جائیں گی۔ کہتا ہے میں جلدی میں تھا، میں نکل گیا، اور پھر کئی ماہ تک جو ہے میں نے ماں کی خبر لینا گوارا نہ کی۔
کہتا ہے کہ میرا بزنس تھا گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس کا اور آئل وغیرہ کا۔ کہتا ہے ایک دن میں سویا ہوا تھا تو مجھے کال آتی ہے کہ تمہاری دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ تو جیسے ہی میں بھاگ کے جاتا ہوں تو وہاں آگ بڑکی ہوئی ہوتی ہے، فائر بریگیڈ والے آگ بجھانے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کہاں بجھتی ہے یہ آگ۔ تو وہ دکان جو ہے اس کی مکمل جل کے راکھ ہو جاتی ہے، اور اس میں $3 لاکھ سے اوپر کا جو ہے سامان ہوتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ $3 لاکھ یہ اور $1 سے $1.5 لاکھ جو ہے وہ میں نے قرض اٹھایا ہوتا ہے، یعنی کہ جو بزنس میں ہوتا ہے لین دین، تو وہ میں نے لوگوں کے دینے ہوتے ہیں، لیکن میری مکمل جو ہے کل کمائی جو ہے وہ دکان ہی ہوتی ہے اور وہ جل کے راکھ ہو جاتی ہے۔ کہتا ہے کہ میری زندگی میں بہت زیادہ تکلیف آ چکی تھی اس وقت، کیونکہ بزنس جا چکا تھا، تو میں نے لوگوں کے پیسے بھی دینے تھے، اب قرضہ لینے والے جو ہے مجھے تنگ کرتے تھے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی سے بولا کہ تم بھی ملازم ہو، اس کی بیوی گورنمنٹ ملازمہ تھی، تو کہتا ہے میں نے اپنی بیوی سے بولا کہ تم بھی ملازمہ ہو اور تمہاری فیملی والے بھی اسٹرانگ ہیں، تو میری کچھ ہیلپ کرو، اپنے بھائیوں کو بول کے، اپنے والد کو بول کے کچھ پیسے مجھے لے کے دو، تاکہ میں جو ہے قرضہ جن کا دینا ہے کم از کم وہ واپس کروں، تاکہ میرے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہ ہو۔ اگر میں نے ان کا قرضہ واپس نہ دیا تو میرے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور مجھے جیل ہو جائے گی۔ کہتے ہیں میرے پیروں سے زمین نکل گئی جب میری بیوی نے کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، باہر نکلو، جا کے کام کرو، پیسے کماؤ اور اپنا قرضہ جو ہے وہ اتارو۔ کہتا ہے اس وقت میں جو ہے بالکل اندر سے ٹوٹ چکا تھا کہ ماں کو بھی چھوڑا بیوی کی خاطر، اور بیوی جو ہے وہ بے وفا نکلی۔ کہتا ہے میں نے ہر کوشش کر لی لیکن قرضے والے نہیں مان رہے تھے، آخرکار جو ہے انہوں نے قانونی کارروائی کی اور مجھے جو ہے سزا سنا کے جیل میں بھیج دیا گیا۔ کہتا ہے 6 ماہ تک میں جیل میں رکھا، لیکن میری بیوی جو ہے ہر 2 ماہ کے بعد آتی، مجھے دیکھ کے مل کے چلی جاتی، یعنی کہ اندازہ لگائیں صرف 2 ماہ بعد جو ہے وہ چکر لگاتی تھی۔ کہتا ہے میری بیوی کے اس رویے کی وجہ سے اب مجھے اپنی بیوی سے شدید نفرت ہو چکی تھی، میں اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ 6 ماہ کے بعد کسی نہ کسی طریقے جو ہے اس کی ضمانت ہو جاتی ہے اس بات پہ کہ باہر نکلے گا اور جو ہے کام کر کے کچھ نہ کچھ پیسے اکٹھے کر کے جن کے دینے ہیں وہ واپس کرے گا۔ ضمانت پہ یہ رہا ہو جاتا ہے اور واپس جاتا ہے اپنی بیوی کے پاس، جو گھر اس نے خرید کے اپنی بیوی کو دیا ہوتا ہے۔ آگے جا کے دیکھتا کیا ہے کہ اس کے گھر میں اس کی بیوی کی بہن اور بہنوئی جو ہے وہ ان کے ساتھ شفٹ ہو چکے ہوتے ہیں۔ اپنی بیوی کو پوچھتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں ہیں؟ وہ آگے سے جواب دیتی ہے کہ ان کو میں نے اپنے پاس رکھ لیا ہے، کیونکہ یہ رینٹ کا ان کا گھر تھا تو ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے سوچا ان کو پاس رکھ لوں۔ تو کہتا ہے میں نے اس بات پہ غصہ کیا کہ تم اکیلی گھر میں ہو، میں گھر میں نہیں ہوں، اور تمہارا بہنوئی جو ہے آ کے تمہارے پاس رہ رہا ہے، یہ غلط چیز ہے۔ میں نے جب غصہ کیا تو اس نے بولا چپ کر جو، یہ گھر میرے نام ہے اور تمہیں زبان کیوں لگی ہوئی ہے۔ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ کہتا ہے جب تھپڑ مارنا تھا تو اس نے اپنے بھائیوں کو بلا لیا، اپنے گھر والوں کو بلا لیا، وہاں پہ جھگڑا بڑھ گیا۔ تو اس کے بھائیوں نے مجھ پہ تشدد کیا اور چیخو پکار کر کے انہوں نے محلہ جو ہے اکٹھا کر لیا، اور محلے داروں نے بھی جو ہے تشدد کیا، اور آخرکار جو ہے جان اس طرح چھڑی کہ فیصلہ یہ ہوا کہ تم آئندہ اس محلے میں نہیں آؤ گے۔ کہتا ہے اس وقت تک میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز اپنی ماں بھی کھو چکا تھا، بیوی جو ہے وہ بھی ٹھیک نہ نکلی، اور اپنی کل کمائی بزنس بھی کھو چکا تھا، اور گھر جو ہے وہ میں اپنی بیوی کے نام کر چکا تھا۔ تو اس وقت بالکل سڑک پہ آ چکا تھا میں۔ اچھا، اب اسے جب ہر طرف سے ٹکرا دیا جاتا ہے، کوئی راستہ نہیں دکھتا، کہتا ہے اب مجھے احساس ہوا اپنی غلطی کا، میں نے اپنی ماں کی تلاش شروع کر دی۔ کہتا ہے کوئی جگہ میں نے نہیں چھوڑی، مسجدوں میں، مزاروں میں، مندروں میں، اولڈ ہاؤسز میں، ہسپتالوں میں، تھانوں میں، ہر جگہ پتہ کیا۔ کہتا ہے پھر مجھے کسی نے مشورہ دیا کہ تم جو ہے کسی مردہ خانے میں جا کے پتہ کرو، شاید ایسا ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے تو وہی والدہ کی وفات ہو گئی ہو۔ کہتا ہے وہی ہوا کہ میں نے جو ہے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جا کے پتہ کرنا شروع کیا، تو مجھے پتہ چلا کہ میری ماں کی وفات ہو چکی ہے۔ کہتا ہے اب میں جو ہے قبر کو تلاش کرنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا۔ کہتا ہے واپس میں اپنی ماں کے گھر گیا، آس پاس کے لوگوں سے پتہ کرنا شروع کیا، رشتہ داروں سے، تو کوئی بھی بتانے کو تیار نہیں تھا۔ لیکن پھر میں رویا، چلایا تو ان کے دل کچھ نرم ہوئے، تو ان میں سے ایک نے بتایا اس دن جب تم گھر میں آئے تھے تو ہم تمہاری ماں کو دفنا کے آئے تھے، اور ہم سارے معاملات جانتے تھے، ہم نے جان بوجھ کے تمہیں نہیں بتایا تھا، کیونکہ تم نے جو کیا تھا تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ تمہیں بتایا جائے۔ تو پھر جو ہے
بڑے زور لگانے کے بعد، رونے چلانے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے جو ہے اپنی ماں کی قبر پہ لے کے گئے، مجھے وہ قبر دکھائی جہاں پہ والدہ کو دفن کیا گیا تھا۔ کہتا ہے کہ میں نے جو ہے اپنا سر مارنا شروع کر دیا قبر میں، تو میرے سر سے خون نکلنا شروع ہو گیا اور یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ لوگ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، لے کے جانے کی کوشش کی، لیکن میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ عراق میں آ چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ نجف میں بہت بڑا جو ہے قبرستان ہے، وہاں پہ اکثر لوگ جو ہے آتے جاتے رہتے ہیں، نظر و نیاز کا بہت سسٹم وہاں پہ ہوتا ہے۔ کہتا ہے میں 15 دن تک وہاں ہی ماں کی قبر پہ پڑا رہا، لوگ آتے مجھے نظر و نیاز جو ہے جو بانٹ رہے ہوتے وہ دے جاتے، میں کھا لیتا، اپنا گزارا کر لیتا۔ اب یہ شخص اس حالت تک پہنچ چکا ہے کہ یعنی کہ ذہنی طور پہ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اس کا کہنا یہ ہے کہ مجھے کوئی طریقہ ایسا مل جائے کہ میں جو گناہ کیا ہے اس کو میں دھو سکوں اور میں ماں کو یعنی کہ اس کی روح کو راضی کر سکوں۔ وہ ذہنی طور پہ بھی اپسیٹ ہو چکا ہے، تو یعنی کہ ایک مطلب اتنی بڑی بیوقوفی ہوتی ہے ماں کو جو ہے انڈر ایسٹیمیٹ کرنا، اس کو مطلب بدتمیزی کرنا۔ اس کا کہنا ہے کہ میں جو ہے زمین پہ سو لوں گا، کچرے کے ڈھیر پہ سو لوں گا، لوگوں کا بچا ہوا کھانا کھا لوں گا، لیکن مجھے کوئی ایسا طریقہ مل جائے کہ میں جو ہے اس گناہ کو دھو سکوں، ماں کو منا سکوں۔ لیکن جو ہے اللہ پاک اس کی مشکلات میں آسانیاں فرمائے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے بعد اگر کوئی بندہ سچی محبت کرتا ہے انسان سے، مخلص ہے، تو وہ اس کے والدین ہوتے ہیں۔ تو خدا ان کی قدر کرنا سیکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کو ویلیو دیں، ایسے ہی ان کی خدمت کریں جیسے انہوں نے بچپن میں آپ کی خدمت کی ہے۔ تو میں نے بہت ویڈیوز بنائی ہیں، لیکن یہ ویڈیو پتہ نہیں کیوں بنانا سب سے زیادہ مشکل تھی۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔